آپ پر بھی ویسے ہی لازم ہے، یا پھر یہ احساس بتانا ہے کہ یہ صرف آپ پر لازم نہیں کیے گئے ہیں بلکہ آپ سے پہلے گزرے ہوئی امتوں پر بھی یہ روزے لازم کیے گئے تھے۔ یہ دونوں تصورات ہیں، اور خاص طور پر جب اس آیت کی معنی کی جائے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے لازم کر دیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ لازم کیے گئے تھے ان سے پہلے گزرے ہوئے امتوں پر لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بنو۔ اگر روزے کا یہ عمل اس لیے پچھلی امتوں پر بھی لازم کیے گئے تھے اور اس امت پر بھی لازم رکھا گیا ہے تو اس لیے کہ روزے کے عمل سے گزر کر انسان خوار بن جاتا ہے، اور چونکہ اب ماہ رمضان کی آمد ہے، تقریباً کوئی چند ہی دن رہ گئے ہیں، رمضان سے پہلے کا یہ آخری جمعہ ہے، اور اس جمعے کو عموماً استقبال رمضان کا جمعہ بھی کہا جاتا ہے، اور ماہ شعبان کو بھی استقبال رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور استقبال رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان تمام تر ذمہ داریوں سے آگاہ رہے جو ذمہ داریاں ماہ رمضان میں نبھانے کی ہے، اور تمام ان عبادات کے لیے انسان کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے جو ذمہ داریاں ماہ رمضان کی صورت میں لاگو ہونے والی ہیں۔ اسی استقبال رمضان کی مناسبت سے ماہ رمضان کی روزوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام کے جملہ ارکان میں سے ماہ رمضان کا روزہ بھی ایک رکن ہے، جیسے کہ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد وہ 5 ستونوں پر قائم ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یقیناً بلا شک و شبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے فرستادہ رسول ہیں۔ یہ 2 ستون ہو گئے، پہلا ابتدائی ستون کے 2 اجزاء، پہلے ابتدائی ستون کے 2 اجزاء یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور اس کے بعد عملی ذمہ داری جو لاگو ہوتی ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم رکھنا، اور تیسرا عملی ستون اور عملی ذمہ داری جو لاگو ہوتی ہے وہ ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور چوتھی جو ہے وہ صوم رمضان، اور 5ویں حج کی ادائیگی۔ اب یہ ماہ رمضان کے روزے یہ جس کلمے کا اعتراف شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ کے الفاظ سے کیا جاتا ہے، یہ در حقیقت ان الفاظ کے دہرائے جانے کے بعد نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزے کا رکھنا اور حج کی ادائیگی، یہ چاروں چیزیں ابتدائی ستون کے اعتراف کے عملی ثبوت ہیں۔ یعنی اب کلمے پڑھنے والے تو ہم میں سے لاتعداد ہیں، ان کی تعداد کوئی واضح نہیں ہے کتنی ہے، لیکن پھر ہم میں سے ہر ایک نے اس پڑھے ہوئے کلمے کا عملی ثبوت ان عبادات سے دینا ہوتا ہے۔ اگر ہم عملی طور پر ان عبادات کے ذریعے سے ادا کیے ہوئے کلمے کی ثبوت پیش نہ کریں
تو گویا کہ ہمارے پڑے ہوئے کلمے کے اندر کوئی کوتاہی اور کمزوری ہم برت رہے ہیں، اور وہ کوتاہی اور کمی اس تصور کے ساتھ ہے کہ ہم نے واقعتاً اللہ رب العزت کو فقط وحدہ لا شریک معبود تسلیم نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر اس کو وحدہ لا شریک واحد معبود تسلیم کر دے تو معبود کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے آگے جھکا جائے، بلکہ معبود تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب زندگی میں ہر لمحے کا ہر قدم اٹھانے کے لحاظ سے میں اسی کے جانب متوجہ رہوں گا کہ میری زندگی کے جس مرحلے میں قدم اٹھاؤں گا تو سب سے پہلے اقدام اٹھانے سے پہلے یہ طے کروں گا کہ آیا میرا یہ قدم اٹھانا میرے اعتراف اور اقرار سے کہیں ٹکراؤ تو نہیں کر رہا۔ اگر وہ اعتراف اور اقرار کے ساتھ کہیں پر بھی متصادم ہو رہا ہے تو قدم اٹھانے کا مجھے حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اس میں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بلا شک و شبہ مومن نے اللہ رب العزت کے ساتھ سودا کر دیا ہے، اور وہ سودا کیا ہے کہ اس کے جان اور اس کا مال دونوں اللہ کے لیے، اور وہ خریداری بھی جان اور مال کے بدلے میں ہے۔ وہ کیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان دونوں کے بدلے اسے جنت دیا جائے گا۔ اب جان اور مال کے بدلے جنت کا عطا ہونا تب ہے کہ جان اور مال کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے۔ ایک بندے کے ساتھ اگر کسی بندے کا سودا ہو جائے اور پھر اس سودا کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز میں نے آپ کو دے دی ہے، اب اس کے بعد دے جانے کے بعد آپ ہی کے مرضی کے مطابق وہ چیز استعمال ہوگی تو وہ آپ کی سمجھی جائے گی۔ اگر وہ چیز آپ پر فروخت ہونے کے بعد بھی فروخت کرنے والے کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتا رہے تو پھر یہ چیز آپ کی نہیں ہوئی، یہ اسی کی ہی ہے، اور اس کو شریعت میں بیع باطل کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہم نے کسی پر بیچ دی، مکان بیچ دیا، دکان بیچ دی، جو بھی چیز بیچ دی، اب خرید لینے کے بعد اگر میں تصرف نہ کر سکوں اس گھر کے اندر، پھر بھی بیچنے والے کی ہی مرضی اس میں چلتی رہے اور وہ اپنے روز بروز نئے جو ہے مطالبات اس میں کرتے رہے، تو یہ سودا باطل سودا سمجھا جائے گا، یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق سودا نہیں ہوگا، کیونکہ سودا کے بعد قیمت کی ادائیگی سودا کرنے والے پر لازم ہو جاتا ہے، اور چیز کی حوالگی چیز کے مالک پر لازم ہو جاتی ہے۔ لیکن چیز کی حوالگی دو صورتوں میں ہے کہ یا تو یکمشت وہ رقم ادا کی جائے، اور یا پھر اس رقم کو وقفے وقفے سے مختلف حصوں میں ادا کی جائے، لیکن اگر وہ رقم مکمل یکمشت ادا ہو تو بھی وہ اس چیز کا مالک بنے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ وقفے وقفے سے رقم ادا کرتا جائے تو وہ اس کا مالک ٹھہرے گا، لیکن بیچ میں جا کر اگر وہ رقم کی ادائیگی کو مکمل منقطع کر دے تو پھر اس پر سوال اٹھے گا، اس کا مالک تصور نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے جب ہمارا سودا اللہ رب العزت کے ساتھ جنت پہ ہوئی ہے اور اس کا قیمت ہمارا جان اور مال ٹھہرا ہے، تو پھر ہم نے جان اور مال کو اسی کی مرضی کے مطابق دینا ہے، کیونکہ یہ قیمت ہے، بدلے میں جنت عطا ہونی ہے۔ اب قیمت کی ادائیگی میں اگر ہم چمگوئیوں سے کام لیں گے تو پھر ہم جنت کا حقدار نہیں بن سکیں گے، کیونکہ کلمے کی ادائیگی یہ بنیادی طور پر اس سودا کا طے ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد اقام الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان، حج البیت، یہ جو چار چیزیں بعد میں ہیں یہ اس کی قیمت کی ادائیگی، اور جب ہم قیمت کی ادائیگی نہیں کریں گے اور روز محشر اللہ سے مطالبہ رکھیں گے اور اللہ رب العزت اسی فیصلے پر، اسی معاہدے پر، اسی سودا پر ہمیں ہی ثالث ٹھہرا دے کہ تم ثالث بنو کہ سودا اس چیز پر ہوا تھا اور میں نے یہ جو آپ کا سودا ہے اس کے بدلے عطا کرنا تھا آپ کو، اور آپ نے اس کا عوض ادا ہی نہیں کیا ہے، تو آپ کیسے حقدار بن سکتے ہیں؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا کہ ہم اس کا حقدار بن سکتے ہیں؟ ایک معقول انسان
اس دنیا میں بھی اگر کسی کے ساتھ سودا کرتا ہے اور معقولیت کے لحاظ سے اور انسانیت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی کو خالص بنایا جائے تو اپنے جرم کو قبول کرنے والا ہی صحیح انسان کہلائے گا کہ وہ یہ کہے کہ واقعات مجھ سے غلطی اور غلطی دو صورتوں میں ہے. ایک تب ہے کہ جب غلطی تسلیم کرنے کا کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہو اور ایک وہ موقع ہو کہ جہاں پر غلطی تسلیم کرنے کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا ہو. آپ نے کسی کی جان ضائع کر دی اس کے بعد اعتراف کرو گے تو اس کو کیا مل سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس سے معافی تلافی وہاں پر ہو جائے اور تو کچھ نہیں ہے. لیکن شریعت کا تقاضا بدلے میں جو بھی چیز ہے اس کی ادائیگی لازم ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت کے ساتھ جو سودا ہوا ہے جو کائنات کے مالک ہے ان کی جو قیمت ہم نے ادا کرنی ہے وہ چار چیزیں ہیں. اور یہ استقبال رمضان کا مقصد یہ ہے کہ رمضان سے پہلے نماز کی باقاعدہ پابندی شروع کی جائے اور نماز کی پابندی اس تصور کے ساتھ کی جائے کہ وہ نماز تبدیلیوں کا باعث بنے. نماز ادائیگی کا نہیں بلکہ وہ ادائیگی کے ساتھ انسان کے تبدیلی کا باعث بنے. اور ایتاء زکات اسی دورانیے میں زکات کے لیے انسان اپنی فیصلہ کرے کیونکہ امت مسلمہ کی عمومی عادت یہ ہے کہ زکات کی ادائیگی ماہ رمضان میں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق کہ ایک نفلی عمل کرنے سے ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے اور ایک فرض کی ادائیگی کا 70 فرائض کے بدلے میں ملتا ہے. تو اس لیے امت مسلمہ کے عمومی عادت کے ماہ رمضان میں زکات کی ادائیگی کرتے ہیں. تو استقبال رمضان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کی جائے, اس کے لیے ذہن بنایا جائے, اس کے لیے حساب کیا جائے, اس کے لیے باقاعدہ مصارف کے بارے میں غور و فکر کیا جائے کہ کہاں پر دینا ہے, کس کو دینا ہے, کون مستحق ہے, کہاں پر ہے. اور سب سے اولین مصارف اپنے رشتہ دار کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھا جائے, اپنے ضرورت مندوں کو دیکھا جائے کیونکہ اپنے رشتہ داروں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو واقعات مستحق بھی ہوتے ہیں, ضرورت بھی ہوتے ہیں, لیکن قرآن مجید کی آیت ہے کہ لا یسألون الناس الحافا, وہ لپٹ کر مانگنے والے نہیں ہوتے, ان کی اپنی ایک عزت اور وقار ہوتی ہے اور جب ان کو دینا بھی ہو تو ان کی عزت اور وقار کو متاثر کیے ہوئے بغیر دیا جائے. ان کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ اگر میں نہ دیتا تو بھوکے مر جاتے, اگر خدا آپ کو نہ دیتے تو آپ زندہ رہتے, کیونکہ اللہ تو آزما رہا ہے. جب اللہ نے کشادگی کے ساتھ آپ کو دیا ہے تو آپ نے بھی اسی وسعت ضربی کے ساتھ اگلے کو دینا ہے. اور جب ہمیں دے رہا ہے تو ہم میں سے کئی سارے اللہ کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں, ہم گناہگار بھی ہوتے ہیں, لیکن ہماری ان نافرمانیوں اور گناہگاریوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہماری اس روزی پر تالا نہیں لگا دیتے. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ زکات کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں میرے ساتھ اچھی بات نہیں کی, بھلے نہ کی, لیکن زکات کا حقدار تو ہے, اس کا استحقاق تو منقطع نہیں ہوا, استحقاق تو پھر بھی برقرار ہے. ان تصورات کو لے کر جب ہم اپنے عبادات کو ادا کریں گے یا ادا کرنے کے لیے متحرک ہوں گے تو یہ واقعہ ہماری جانب سے استقبال رمضان کا اقدام ہوگا. اور پھر وصوم رمضان, اور اس طرح سے ذہن بنائے کہ اللہ رب العزت نے سال بھر کے 11 مہینے مجھے زندہ رکھا اور اب تک زندہ رکھا ہوا ہے کہ ماہ رمضان جیسے عظیم مہینے کے روزے نصیب ہو رہے ہیں, تو میرا یہ حقیقی فیصلہ ہونا چاہیے کہ میں روزے حلال رکھوں. یہ نہ رہے استقبال رمضان کا یوں آغاز نہ کیا جائے کہ رمضان سے پہلے ہی ڈاکٹروں کا سہارا لیا جائے کہ اگر میں روزہ رکھوں تو پھر میرے گردوں کو کیا اثر ہوگا, میرے کھانے پر کیا ہوگا. ایک واقعہ بندہ مریض ہوتا ہے, اس کے لیے شریعت نے بھی اجازت دی, اس کے لیے شریعت نے اجازت دی, لیکن ایک مریض نہ ہو وہ خواہ میں موسم کا سہارا لگے, کوئی نہ کوئی میڈیکل عذر تلاش کرنے لگے, تو یہ استقبال رمضان نہیں ہے, یہ استقبال رمضان ہے, پیٹ پھیرنا ہے رمضان کے لیے. تو ہم استقبال رمضان کا جو ہے ارتکاب نہ کریں بلکہ استقبال رمضان کا احتیاط کریں. اور حج کی ادائیگی بھی
تب مناسب ہے جب ان مرحلوں سے ہم گزر کے آگے آئیں، جب ان مراحل میں ہم ہمیشہ پیچھے رہیں اور حج کے لیے ہم تڑپتے رہے، قرضے لیں اور دوڑے لگائیں کہ اس کے سوائے اس کے کہ ہم ایک رسم ادا کر دیتے ہیں، کیا فائدہ؟ زکوٰۃ میں ہم نے غریب کا لحاظ نہیں رکھا، نماز میں ہم نے اپنے عاجزی کی پیداواری کی جانب نظر نہ کیا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم نے غریب کے استحقاق کا لحاظ نہیں رکھا، حج چونکہ سفر ہے اور نام میرے گلے پڑتا ہے حاجی صاحب بن گیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا لازمی ہے کہ اسلام کی عمارت جن ستونوں پر قائم ہے، ہر ستون کو مستحکم سے مستحکم تر بنایا جائے، کیونکہ عمارت جب کھڑی کی جاتی ہے تو تمام ستونوں کو یکساں مٹیریل دی جاتی ہے، ان ملے ہوئے جتنے بھی اجزاء ہے ان کا یکساں لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ہر ستون میں، ہر پلر میں اسی مناسبت کے ساتھ اپنے قائم کردہ معیار کی بنیاد پہ مٹیریل ڈالا جائے۔ لیکن اگر ایک ستون کو مضبوط، اگلے کو کمزور، تیسرے کو اس سے کمزور، چوتھے کو اس سے کمزور، تو عمارت کا گرنا تو یقینی ہے، لیکن یہ بھی خطرناک ہے کہ وہ بیٹھے گا نہیں، ایک جانب گرے گا، کیونکہ ایک ستون مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ یہ ہوگا واقعتاً کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، یہ ہمارا 100% یقین ہوگا اور ایمان ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو عبادات ہے اس کی ستون ہم کمزور کر دیتے ہیں تو وہ ایک جانب ملتا ہے عمارت، کیونکہ آخرت کے لیے کچھ بھی ہمارے حصے میں نہیں ہوتا۔ لہذا استقبال رمضان کو ایسا ہی کیا جائے جیسے کہ اس کا تقاضا ہے کہ انسانی چیزوں کا باقاعدگی سے اہتمام کیا جائے اور ذہنی طور پر تیار ہو، کیونکہ ہمارے کئی سارے رشتہ دار جو گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہے رمضان، لیکن ہمیں اللہ رب العزت نصیب فرما رہا ہے، امید ہے کہ ہم اگلے چند دنوں میں بھی زندہ رہیں، تو ماہ رمضان کو خلوص نیت کے ساتھ ہم اہتمام کریں، روزوں کو ہم دل و جان سے قبول کریں، کیونکہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، اور جب اسی کا حکم ہے ہم نے اسی کو معبود مانا ہے تو معبود ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا ہی حکم ہو بلا قصور و شراب اس کو اسی طرح عمل میں لایا جائے، اور جب اسی طرح عمل میں لایا جائے گا تو ہم عملی طور پر یہ ظاہر کر سکیں گے کہ جیسا ہم نے زبان سے کہا تھا عمل سے دکھا کر رہا ہے، اور مومن کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جیسے وہ زبان سے کہتا ہے عمل سے دکھاتا ہے، اگر وہ زبان سے کہتا ہے اور عمل میں نہیں ہے تو یہ مومن نہیں، منافق ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عملی منافقت سے بچائے رکھے تاکہ ہمارے شمار منافقوں میں نہ ہو۔ وآخر دعوانا